آپ تمام لوگوں کا شکریہ. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بجٹ پیش کیا جس میں بہت ہی تاریخی بجٹ تھا، اور اس میں جو خاص بات تھی کہ گریڈ 16 سے گریڈ 1 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 12% اضافہ کیا گیا ہے، اور جو پینشن ملازمین ہیں ان کی پینشن میں 8% اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئیں کہ جو مہنگائی کا طوفان اس ملک میں آیا ہوا ہے، اس مہنگائی کے طوفان میں جتنا بھی لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے، اس کے لیے حکومت سندھ نے کہ آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی یہ ساری چیزیں منظوری چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اس میں میٹنگ میں لی. تفصیلات آج چیف منسٹر صاحب نے اپنی پوری بجٹ اسپیچ میں دی کہ کس طریقے سے تمام سیکٹرز کو پیسے رکھے گئے، اور خصوصی طور پر ہیلتھ، ایجوکیشن جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو ہمیشہ کی طرح فوکس کیا گیا ہے. آج کے اجلاس میں ایک اور مزیدار چیز دیکھنے میں آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں پہ آپس میں سیٹوں پہ لڑتے رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے مینڈیٹ چوری ہونے کے دعوے کرتے رہے، آج پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں اس احتجاج میں ہم آواز تھے، اتحاد تھا ان کا. اور ان کا یہ نیا گٹھ جوڑ، میں ایم کیو ایم کی قیادت کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نیا گٹھ جوڑ جوڑا ہے. اور ایک نیا پریسیڈنٹ اگر اسمبلی کی پالیٹکس میں شروع کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہاں پہ متحدہ کا اتحاد ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا میسج ہے، ایک نیا ہے. لیکن اس کو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے احتجاج جمہوریت میں سب کا حق ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں کی گئیں اسمبلی کے فلور پہ، اس میں نان سیریسنیس نظر آئی. کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ ویسے حقیقت میں میٹر نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں ان کی پالیٹکس بھی سب کے سامنے ہے. بلدیات کی الیکشنز میں جس طریقے سے متحدہ الیکشن سے بھاگتی رہی ہے، اور وہ بھاگتی اسی لیے رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ماسز میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور آج بھی ماسز میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ جو ہے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی. تو اسمبلی میں چلیں، جس کا بھی مینڈیٹ جو بھی چیز، اس کو ہم اتنا زیادہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. لیکن یس، سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ کنٹینیوسلی دیتی ہوئی آئی ہے اور آج بھی دے رہی ہے. ہمیشہ وہ لوگ جو پروپیگنڈاز کرتے رہے ہیں ان کو سندھ کی عوام نے پہلے بھی مسترد کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی مسترد کرتے رہیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے سٹیکس عوام کے ساتھ نہیں ہیں. ان لوگوں کے سٹیکس جو ہیں وہ ان کی پرانی سیاست میں ہیں. جو پرانے جس طرح کی طرز کی سیاست انہوں نے اس شہر میں کی ہے، وہ پیپلز پارٹی نے ان کی ختم کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے شہر کراچی میں غنڈہ گردی، بوری بند لاشیں، بدماشی، بھتہ خوری اور کھالوں پہ سیاست، یہ ساری پیپلز پارٹی نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج اس کی فرسٹریشن تھی جو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے سامنے آ رہی تھی، وہ فرسٹریٹ تھے اپنے اس طرز سیاست سے. اسی لیے ہی انہوں نے آج جو ہے یہ جو اسمبلی میں نازیبا قسم کا احتجاج کرنا تھا، کسی بجٹ پہ کرتے، اور پری پلانڈ تھا. جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بات کرنے نہیں دی گئی، یہ بھی کل بھی میں نے ایک بڑے چینل پہ دیکھا کہ رات کو 12:30 بجے ٹکٹ سے لگی دی گئی کہ ہم آج احتجاج کرتے ہیں، بھلے کرتے. پھر وہ جو ایران پہ حملے کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے جو آج ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی وہ ایکسپوز ہو گئے. پیپلز پارٹی قرارداد لے کے آئی، چیف منسٹر صاحب نے قرارداد کو پیش کی اور وہ پاس ہوئی یونانیمسلی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے کنڈیم کیا. چیف منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ کی شروعات ہی ایران پہ جو اسرائیل کا
बुज़दिलाना हमला हुआ है। अपनी स्पीच की शुरुआती चीफ मिनिस्टर साहब ने उससे की, और फिर जैसे इजलास एक लॉज हैं कि बजट इजलास में और कोई कार्रवाई नहीं होती तो इजलास को ख़त्म करके और एक ही मिनट के बाद दोबारा इजलास बुलाया गया और उस इजलास को बुला के इसकी ये करारदाद लाई गई। तो हम समझते हैं कि हम मुस्बत सियासत को सबको करने का हक है, लेकिन जो लोग उस तर्ज सियासत के हमेशा कायल रहे हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हमेशा करते हुए आए हैं, जो हमेशा गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि गुंडागर्दी से पहले भी हम कभी नहीं डरे थे। जब आपके पहले कायद थे जिनका वाकई में खौफ हुआ करता था, जिनको आपने छोड़ दिया, तो हम पहले भी कभी गुंडागर्दी से नहीं डरे, और आज भी आपने जो गुंडागर्दी करने की कोशिश की हम उससे भी नहीं डरते। और इन फ्यूचर भी मुत्तहदा के लिए मैसेज है कि अगर आपने पॉलिटिकल बातें करनी है, सियासी बातें आप करें, लेकिन अगर आपने बदमाशी या इस तरह की गुंडागर्दी करनी है तो गुंडागर्दी ना आपको पहले कभी हम आपके उसके रोब में आए, ना आइंदा कभी आपको रोब में लाने देंगे। नासिर शाह साहब कुछ बात करें। देखिए, एक तो जो ईरान पर इसराइल की दहशतगर्दी हुई उसकी मजम्मत करते हैं और आलम इस्लाम की फ़तह की दुआ करते हैं। फिर इंडिया में जो एक बड़ा हादसा हुआ उस पर भी हमें बड़ा अफसोस हुआ कि जो जानें वहाँ पे गईं। आज का जो इजलास आपने देखा और जो बजट स्पीच सीएम साहब की थी, सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के आम लोगों की भलाई के लिए, जिसमें गरीब लोगों का, आम लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। आपने देखा कि बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो ख़त्म कर दिए गए और बहुत सारों में कमी कर दी गई। और फिर जिस तरह एहतजाज हुआ, और फिर सबसे अहम बात आज आपने नोट की होगी, एहतजाज होता है पॉलिटिकली तौर पर होता रहता है, लेकिन आज आपने देखा कि मखसूस तरीके से सीएम सिंध को टारगेट किया गया। वो इसलिए टारगेट किया गया कि सीएम सिंध की जो बेहतरीन कारकर्दगी है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी सियासी बसीरत है, जिस तरह वो एक्टिव हैं और जिस तरह उन्होंने पूरी सिंध में काम किया, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विज़न को आगे बढ़ाया, उसने इनका सफाया कर दिया सियासी तौर पर। तो ये सबसे ज़्यादा इसीलिए आज उन पर इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 2029 का जब इलेक्शन आएगा तो यही सीएम तब तक रहेंगे भी, और इनकी जो सियासी बसीरत है, जो तरक्की का एक सफ़र है, उसके लिहाज से ये जो फॉर्म 47 से कुछ लोग आ गए हैं, ये आपको अगली असेंबली में ये भी नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बजट है, और कल आप सबको ब्रीफिंग उस पर दी जाएगी और मज़ीद सीनियर मिनिस्टर साहब बात करेंगे।